جاتا ہے، اور یہاں ہے وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه کہ مادہ کے پیٹ میں جو ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہونے سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو اصولی سا جواب ہے زندگی بھر کے لیے، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہوا ہے، پورے قرآن کی کوئی بات، پورے ذخیرہ احادیث کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو۔ قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، قرآن کی کسی ایک جملے کو بھی نہیں جھوٹا کہا جا سکتا، غلط کہا جا سکتا۔ کسی ایک بھی صحیح حدیث کو، حدیثوں کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض حدیثی موضوع ہوتی ہیں، یعنی حدیث ہوتی نہیں لیکن لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ حدیث ہے، مگر حقیقت ایسے نہیں ہوتی، اور وہ پھر پتہ لگانا بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہوتا کہ واقعی یہ حدیث ہے بھی صحیح ہے نہیں، اس لیے کہ حدیثیں تو لاکھوں میں ہیں۔ البتہ قرآن کے بارے میں تو منٹوں میں پتہ چل جاتا ہے، کوئی آدمی کہے جی یہ بات قرآن میں ہے تو اس کو 1 منٹ سے پہلے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ قرآن انتہائی محدود کتاب ہے، اور ماشاءاللہ ہماری چھوٹی عمر کے حفاظ موجود ہیں، وہ منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو قرآن میں کہیں آئی نہیں۔ اور اب سافٹ ویئر ایسے آ گئے ہیں قرآن کے کہ جس میں ایک لفظ ڈالیں تو وہ پورے قرآن میں وہ لفظ کتنی دفعہ آیا ہے، کہاں کہاں آیا ہے، کس صورت میں آیا ہے، صورت نمبر کیا ہے، آیت نمبر کیا ہے، وہ فوراً ٹھک سے بتا دیتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا حافظ کس جگہ اٹک جاتے، حافظ سے کوئی بات پوچھتا کہ یار یہ آیت قرآن میں کس طریقے سے ہے، تو وہ سوچتا رہتا، قرآن کو کھولتا، سپارے آگے پیچھے کرتا، شاید یہاں ہے شاید یہاں ہے۔ اب وہ مسئلہ نہیں رہا، آپ ایک لفظ بولیں، آپ کہیں قرآن میں آتا ہے جیسے آیت ہے وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی آدمی کہے جی مجھے اتنا یاد آ رہا ہے کہ من انثى کا کوئی لفظ ہے آیت میں، آگے پیچھے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ قرآن میں کہاں ہے؟ حافظ ایک انسان ہے، مشینری نہیں ہے، تو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ من انثى کہاں ہے، اور وہ آگے پیچھے جوڑ لگائے گا۔ اور کمپیوٹر میں آپ ایسے لکھیں من انثى، 1 منٹ سے پہلے وہ آپ کو پورے قرآن میں کس صورت میں ہے، کون سی آیت نمبر ہے، کتنی دفعہ آیا ہے، وہ منٹ سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دے گا، اسکرین پہ سارا آ جائے گا۔ اس لیے تو مشکل نہیں رہا قرآن کے بارے میں کوئی ڈھونڈنا۔ ہاں حدیثوں کے بارے میں ڈھونڈنا اب بھی کچھ مشکل ہے کیونکہ لاکھوں حدیثیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت اور حدیثوں میں سے کوئی حدیث جو بشرطے کہ صحیح حدیث ہو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جو بات قرآن کے خلاف ہو، جو بات حدیث کے خلاف ہو، وہ سائنس کی ہو، وہ تاریخ کی ہو، وہ تجربات کی ہو، وہ مشاہدات کی ہو، آنکھوں سے دیکھی ہو، قرآن حدیث کے خلاف ہو تو اس کا پہلا جواب یہی ہے کہ یہ سائنس غلط ہے، یہ تاریخ غلط ہے، یہ تجربہ غلط ہے، حتیٰ کہ میرا آنکھوں دیکھا مشاہدہ غلط ہے مگر قرآن حدیث سچ ہے۔ یہ پہلا جواب ہے اپنے ایمان کو سالم رکھنے کے لیے۔ اگر یہ جواب آ گیا انشاءاللہ ایمان کی سلامتی مبارک ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ اور اگر فلسفی بننے شروع ہو گئے، دانشور بننے شروع ہو گئے کہ یار یہ قرآن میں آ گیا ہے، یہ تو غلط نظر آ رہا ہے، یہ تو قرآن اترا تھا 1500 سال پہلے جب موجودہ ترقیات کا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت تو واقعی یہ بات ایسے کہی جا سکتی تھی کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، لوگوں کو کیا پتہ ہوتا تھا کہ اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اب تو چونکہ زمانہ ترقی کر گیا ہے تو نعوذ باللہ اب تو وہ قرآن میں آتا ہے کہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اب تو لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارے قرآن میں واقعی کچھ نہ کچھ کوئی کمزوری جھول ہے صحیح۔ حاشا وکلا، حاشا وکلا، اتنا جلدی متاثر ہو گئے جدت سے اور اپنی عقل سے اور انسانوں کی عقل سے، وہ ساری تاریخ جھوٹی ہے، وہ ساری لیبارٹریز جھوٹی ہیں، وہ سارے ایکسپیریمنٹس جھوٹے ہیں، وہ ساری عقلیات، نقلیات، وہ تجربات، وہ احساسات، وہ مشاہدات جھوٹے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف آتے ہیں۔ لہٰذا اس پر تو میں تفصیل سے پہلے عرض کر بھی چکا ہوں کہ جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، اور آج کل الٹرا ساؤنڈ سے نظر آتا ہے اس کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ بات ویسے ہی ہے جیسے قرآن میں ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں جانتا۔ کوئی تفصیل سے عرض کیا تھا اس کو تو میں پھر دوبارہ عرض نہیں کروں گا،
خلاصہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے ما فی الارحام ما تحمل من انثی، عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے عربی گرامر کے بغیر بھی قرآن حدیث سمجھ نہیں آتا۔ قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی قرآن حدیث کو بالکل صحیح سمجھ جائے، این خیال است و محال است و جنوں، یہ ایسی نادانی کی بات ہے جب تک کسی استاد کی رہنمائی نہ ہو اور جب تک عربی گرامر سے واقفیت نہ ہو آدمی پورے قرآن کو اچھے طریقے سے صحیح سمجھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ترجمہ آپ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، مگر کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھیں۔ جہاں اٹکنے لگیں، دماغ میں اعتراض آنے لگے، خود نہ سوچیں اور نہ ذہن میں اعتراض کو جمنے دیں، فوراً کسی عالم سے رجوع کر کے اپنے ذہن کا صفایا کریں کہ اس میں کوئی غلط بات نہ بیٹھنے پہ۔ تو وما تحمل من انثی عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے دنیا جہان میں جتنی مؤنث ذاتیں ہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ اس وقت ہے اور وہ کیا کچھ جنیں گی یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ مؤنث ذاتیں صرف عورت تو نہیں ہے، بکری ہے، ہرنی ہے، گائے ہے اور ایسے بیسیوں سینکڑوں ہزاروں جانور ہیں جو مؤنث ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہا وما تحمل من امرأۃ کہ کوئی عورت کا حمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو، وما تحمل من انثی کوئی مؤنث ایسی نہیں ہے۔ تو جتنے دنیا میں مؤنث ہیں ان کے پیٹوں میں کیا ہے یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ دوسرا، الٹرا ساؤنڈ تو ایسے ہے کہ جس عورت کے پیٹ پر، جس جانور کے پیٹ پر لگائیں گے تو وہی پتہ چلے گا ساری دنیا میں اس وقت کتنے جانور ہیں، کتنے مؤنث ہیں، ان میں کیا بچہ ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں الٹرا ساؤنڈ سے پتہ کرنا۔ لیکن اللہ کو اسی وقت بیقت ما تحمل من انثی، دنیا جہان کی ترجمہ کر رہا ہوں اس کا بھی گرامر کے لحاظ سے، دنیا جہان کی کوئی ایک بھی مؤنث ذات ایسی نہیں ہے جس کے پیٹ میں موجود اس وقت حمل سے اللہ واقف نہ ہو۔ دنیا جہان کی تمام مؤنث ذاتیں اور وہ کیا بچہ جنے گی یہ اس کے علم میں ہے۔ ضروری نہیں کہ جو حمل ہے وہ کل جنا بھی جائے، ہو سکتا ہے وہ اندر ہی ضائع ہو جائے، لیکن اللہ کو پتہ ہے وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ کہ یہ کون سی مؤنث مادہ ذات بچہ جنے گی، کون سی مادہ ذات بچہ نہیں جن سکے گی، کون سی مادہ ذات ناقص جنے گی، کون سی مادہ ذات کامل بچہ جنے گی، کب جنے گی یا نہیں جنے گی یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی قرآن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ بھی ایسی ہی ہے، تاریخ میں بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہیں جو قرآن سے ٹکرا جاتی ہیں۔ ایسی تاریخ کو اٹھا کے بن سوچے سمجھے ڈسٹ بن میں ڈال دو اور بلا سوچے سمجھے آگ لگا دو، جو تاریخ قرآن و حدیث کو جھوٹا ثابت کرتی ہو وہ تاریخ ہی جھوٹی ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے، تاریخ کی کتاب میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک سپہ سالار تھا، اور جب وہ اس کو بھیجنے لگے جہاد میں تو اس کی بیوی سے داؤد علیہ السلام کو پیار تھا، اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ اس اپنے وزیر سپہ سالار کے گھر گئے، ان کی بیوی نہا رہی تھی اور ان پر داؤد علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، تو داؤد علیہ السلام کا دل ان پر آ گیا۔ ایک جنگ کا موقع آیا، داؤد علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس سپہ سالار کی وہاں تشکیل کی اور ہدایات جاری کی کہ سب سے آگے اسی کو میدان میں رکھنا ہے تاکہ یہ مر جائے اور اس کی بیوی سے میں شادی کروں۔ یہ تاریخ میں لکھا، نرا جھوٹ، 100% جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آج کا کامل مومن بھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی ایک صاحب علم عالم متقی نیک شخص کہ وہ اس طرح اپنے کسی آدمی کو مروا کر اور اس کی بیوی کو ننگا دیکھ کر پھر اسے شادی کے چکر میں لگا رہے، وہ بھی نہیں کرتا۔ ایک نبی کے بارے میں یہ کیسا سوچا جا سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ میں وہ کچھ لکھا ہے کہ پڑھ کر انسان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو بڑا برا انسان تھا، اور اس کو تو کرسی کا اور اقتدار کا نشہ تھا، اور اس نے کرسی اور اقتدار کے نشے میں صحابہ تک کو اگنور کر دیا تھا۔ تاریخ میں ایسا بہت سارا لکھا ہوا ہے، حاشا وکلا، یہ 100% غلط لکھا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور صحابی کے بارے میں
یہ سوچنا کہ وہ اس طرح اقتدار کے نشوں میں گم تھا کہ اس کو کرسی کے نشے میں گم ہونے کی وجہ سے صحابی اور تابعی کی کوئی پہچان نہیں تھی، صحابہ کا کوئی مقام ان کا خیال نہیں، صحابہ کے مقام کا ان کو کوئی خیال نہیں تھا، بس وہ اقتدار کے نشے میں گم تھے۔ اس کے سامنے صحابہ کا خون بہانا بھی ان کے سامنے رائے گاں تھا، اور اس کے لیے انہیں جنگیں تک چھیڑ ڈالیں، لیکن کرسی نہیں ہاتھ سے جانے دی۔ نیرا جھوٹ ہے، اس کے حقائق وہ نہیں ہیں جو تاریخ بیان کرتی ہے، اس کے حقائق کچھ اور ہیں۔ کبھی صحیح العقیدہ راسخ العلم اہل اللہ علماء سے پوچھ کے دیکھو کہ ان کے حقائق کیا تھے، تاریخ کا صحیح رخ کیا ہے، اور کون سی تاریخ صحیح اور کون سی غلط ہے، کون سی تاریخ کے راوی ایسے ہیں جنہوں نے ایران توران کی صحیح غلط کی سر سبز اور خشک سب جمع کر کے رکھ دیا، اور خود بیٹھ کر انہیں روایتیں گھڑی اور تاریخ کو مرتب کیا، اور حقیقی روایتیں آنکھوں سے اوجھل کر دی گئیں۔ یا ان سے پوچھو جن کی گہری نظر ہے، جنہوں نے تاریخ کو پڑھنے کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی اور تاریخ بھی پڑھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ صحیح روایت کیا ہیں اور غلط کیا ہیں، کہاں آمیزش کی تاریخ میں اور کہاں حقیقی تاریخ کو مرتب کیا گیا۔ ایک صحابی کو اتنا مجروح کر دینا کہ اس میں اتنا ایمان بھی نہیں جتنا آج کل کے مومن میں ہے، اس کے دل میں حضرت عائشہ اور حضرت علی کا اتنا احترام بھی نہیں جو آج کل کے ایک گناہگار بے نمازی مسلمان کے دل میں ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ الغرض وہ تمام تاریخ جو تاریخ قرآن و حدیث کے کہیں آتی ہو وہ تاریخ ہی غلط ہے۔ تو اس طرح کے موقع پر ہمیں ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، سائنس، تاریخ، تجربہ، مشاہدہ جب کسی چیز کو قرآن و حدیث کے خلاف ثابت کر کے دے دے، وہ ثابت نہیں ہے، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ غلط ہے۔ یہ آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے لیکن قرآن غلط نہیں بول سکتا، حدیث غلط نہیں بول سکتی۔ یہ ہمارا وہ چیلنج ہے جو قرن اول سے لے کر آج تک کے اہل علم کرتے آئے ہیں۔ اس پوری 1500 سال کی تاریخ میں ایک آدمی، ایک مورخ، ایک فلسفی، ایک دانشور بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اس چیلنج کو توڑا ہو۔ پوری تاریخ میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں پیدا ہوا جو قرآن کے کسی ایک لفظ کو غلط ثابت کر سکا ہو، میرے نبی کی کسی ایک حدیث کو غلط ثابت کر سکا ہو۔ پوری تاریخ میں آج تک کسی نے ایسا جنم نہیں لیا، آگے کیا لے گا؟ اب تو زمانہ زوال کی طرف ہے، لہذا یہ پتھر کی لکیر، پتھر پہ لکیر نہیں، یہ پتھر میں لکیر ہے کہ قرآن و حدیث کا حرف حرف سچا ہے، اور اس کو ہمیشہ اسی نظر سے دیکھا گیا ہے کہ یہ اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اللہ جو فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے، وہ سچ فرماتا ہے۔ ان نظریات کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ پختہ نہ ہو سکے تو آج کا جدید زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ، وہ ایسی ایسی باتوں کے ذریعے سے میں بہلا پھسلا دے گا، ہم کہیں گے یار کچھ نہ کچھ ہمارے دین میں کوئی کمزوری ہے، لیکن ہم بولتے نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ بولیں، آپ کو کہاں اعتراض ہے دین پر؟ آپ کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ آپ کھل کر سامنے ہیں، آپ کو جواب نہ ملے پھر آپ بات کریں۔ یہ وہ دین نہیں ہے کہ جس میں کمزوری آ گئی تو چلو چپ کر جاؤ، چلو اگلا نہیں بول رہا تو اچھی بات ہے، نہیں بولے، وہ کھول کر بولے۔ ایسی کوئی بات اس میں ہے ہی نہیں۔ یہ کون سا ہمارا بنایا ہوا کلام ہے؟ یہ اس ہستی اور اس ذات کا اوپر اترا ہے کلام جس ہستی کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اور یہ اس اللہ نے اتارا ہے جس اللہ کے قریب سے غلطی قریب سے ہو کر بھی نہیں گزری، لہذا اس کو بالکل غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کل بھی سچا تھا، یہ آج بھی سچا ہے، اور یہ کل بھی سچا رہے گا۔ تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے کہ اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے حرف غلط کی طرح بھی کبھی غلط نہیں نکلا۔ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، سچ نکلا ہے۔ آپ کے قریب ایک صحابی رہتے تھے، وہ آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی ان کو کہنے لگے ہر بات نہ لکھا کرو، یہ اللہ کے نبی کبھی گپ شپ میں ہیں، کبھی ہنسی مذاق میں ہیں، کبھی شریعت سکھا رہے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اب جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اور قرآن ہے،
मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। जब मोहम्मद की ज़बान बोलती है तो रब्बे ज़ुल जलाल ख़ुद बोलता है। ये कुरान है, इसलिए ये पूरा कुरान सच्चा है, पूरा फरमान नबी सच्चा है। हमें इन बातों पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। अगर कभी हमारा दिल भी डामाडोल होने लगे तो दिल को कहो होश में आ, अपनी जहालत की वजह से बेवकूफ़ न बन। अहले इल्म से पूछ, जो पर्दा और गिलाफ पड़ गया है तेरी आंखों पर या दिल के ऊपर, वो सारा धुल जाएगा। दिल को समझा, कुरान हदीस सच्चा है। ऐसा ना हो कि इसी हाल में मौत आ जाए कि दिल में कुछ ना कुछ खटक हो कि शरीयत का फलाना हुक्म और फलानी बात वो ज़रा कमज़ोर सी है, और इसी हालत में आपका इंतकाल हुआ तो बहुत ख़तरनाक इंतकाल हुआ कि आपको कुरान हदीस में भी शक था और आप उसमें भी कुछ डामाडोल से थे। ये कैसा दीन है कि जो डामाडोल हो और जो पुख्ता भी ना हो, जिसमें गलतियां हों, दीन खुद ही गलत हो, तो फिर इंसानियत कैसे ठीक हो सकती? नबी खुद ही गलत हो, इंसानियत कैसे ठीक हो सकती है? कुरान खुद ही गलत हो, इंसानियत कैसे ठीक हो सकती है? लिहाजा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये गलत हो। अल्लाह सच्चा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह जलाल में बोलता है, कौन है ऐसा मेरे सामने लो जो अल्लाह से भी ज़्यादा सच्चा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये है ना वो मेरी किताब जिसमें शक शुबह तरद्दुद गड़बड़ डामाडोल इस तरह के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हक और सच किताब है, हक बोलती है, अल्लाह इसको खुल कर बोलता है। अगर कोई है तो अल्लाह कहता है छुपने की क्या बात है, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, मेरा कुरान तुम्हें सही नहीं लगता तो इसी कुरान जैसा तुम कुरान बना के लो। कुरान नहीं बना सकते, बिअशरी सुवरिन, कुरान जैसी 10 सूरतें बना के दिखलाओ। चैलेंज देखो मेरे रब का, 10 सूरतें नहीं बना सकते, फ़ातू बिसूरतिन, एक सूरत बना के दिखलाओ। इन्ना आतैनाकल कौसर, कितनी छोटी सी सूरत है, 1.5 सतर में पूरी सूरत ख़त्म हो जाती है। दुनिया का अरब जो कुफ्र में है और उनको अपने अरबी अदब पर नाज है, उनको खुला चैलेंज है, 1.5 सतर की सूरत बना के लाओ जो कुरान के मुकाबले की। तो ये तो बड़ा आसान है इस चैलेंज को कबूल करना। और जो अरबी हैं, फसीह हैं, अरब काफिर हैं, अदब के शाह सवार हैं, फसाहत व बलागत के शाह सवार हैं, कलम गुफ्तगू तहरीर उनके आगे बांधी है, कलम उनका ग़ुलाम और ताबे है, उनको चैलेंज है 1.5 सतर लिख के दिख रहा। क्यों नहीं आज तक ये बात हाईलाइट हुई और सामने हुई कि हाँ ये 1.5 सतर हमने लिखी है? क्यों नहीं है? इसलिए कि जो उसने लिखा है तारीख़ में, कुरान जैसा कलाम लाने की कोशिश की है। ये नहीं कि इन्होंने कोशिशें नहीं की, इन्होंने कोशिशें की हैं। क्या नाम था उसका? इब्न मुकफ़ा, सदियों पहले बात है। इब्न मुकफ़ा को अरबों ने कहा कि यह लाइब्रेरी है, जिस किस्म की किताब की आपको ज़रूरत हो दुनिया में जहाँ मिलती हो हम मुयस्सर करेंगे फ्री, और तेरा 6 महीने का नानफ़का, तेरे बीवी बच्चों का ख़र्चा अखराजात तमाम तर वो हमारे ज़िम्मे है, बेफ़िक्र हो जा, तेरा इलाज हमारे ज़िम्मे है। 6 महीने तू है और ये लाइब्रेरी है, दुनिया जहान की किताबें हैं। और वो बला का फसीह बलीग था, कहा कोशिश करके कुरान जैसी एक सूरत लिख दे हम, ताकि हम मुसलमानों को चिढ़ा सकें कि तुम आते हो चैलेंज करने वाले, ये लो। तो वो किताबों में गुम हो गया, उसको मुराआत मिल गई, बीवी बच्चों के अखराजात, घर के रिहाइश के अखराजात, उसके अखराजात, इनामात अलहदा। काम क्या है? 1.5 सतर लिखनी है। तो वो किताबों का मुताला करता और कुरान के मुताबिक लाने की कोशिश करता। तो वो कोशिश में लगा रहा, चूँकि अदीब था, वो जानता था कि ये इसके बराबर का नहीं, ये इसके बराबर का नहीं, लेकिन कोशिश में लगा हुआ था। तो एक दफ़ा वो बाहर जा रहा था, मुसलमानों के महल्ले में रहता था, तो एक गली से गुजरा तो ऊपर छोटी बच्ची कुरान हिफ्ज़ कर रही थी, घर के बाला खाने में बैठ के वो कुरान पढ़ रही थी। ये नीचे से गुजरा तो इसने जब कुरान की वो आयत सुनी तो ठिठक के रह गया। वो क्या है? 20वें पारे में, इन्ना लरादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। मैं हाफिज़ नहीं हूँ, लेकिन उसका एक हिस्सा ये है, ला तखाफ़ी वला तहज़नी, इस तरह वो आयत है। तो ये आयत वो बच्ची पढ़ रही थी। तो जब ये वहाँ पहुँचा इब्न मुकफ़ा,
تو یہ ٹھہر گیا، ایسے جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اس بچی کا قرآن وہ حفظ کر رہی تھی، چونکہ اس کو بار بار پڑھ رہی تھی، بار بار پڑھ رہی تھی۔ اس نے وہ آیت سنی اور واپسی آ کر تالا لگا دیا لائبریری کو، کہا اپنے پاس رکھو، دیانتداری کی بات ہے، میں لکھ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ بچی قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی، وہ ایک آیت ہے، ایک آیت میں جتنی فصاحت، بلاغت، ادب کی قسمیں جمع ہوگی ایک آیت میں وہ ایک مضمون میں بھی نہیں لکھ سکتا جو ایک آیت میں ہے۔ یہ ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ اس نے وہ لائبریری ہی چھوڑ دی۔ بعضوں نے کوشش کی اور لے کر آ گئے، ایک سورت بنا کر لائے۔ قرآن میں نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کے مطابق وہ سورت بنا کر لایا۔ اور ادھر قرآن میں ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، تو اس نے اس کو جوڑا۔ اس نے کہا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ قصیر وخرطومہ طویل، یہ صورت بنا کے لایا۔ تو جب میں ترجمہ بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے، جب یہ صورت بنا کے لایا تو اس کو کافر عربوں نے چخ کی، اور اس نے مسلمانوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا کہ خود کافروں نے جھٹلا دیا، اس لیے کہ اس کلام میں وہ وزن نہیں تھا جو عربی ادب جاننے والا قرآن میں جانتا ہے۔ اس کے بنائی صورت کا ترجمہ یہ تھا۔ قرآن کو پہلے اسلوب دیکھو، قرآن کہتا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک طرز ہے، گفتگو ہے۔ یہ کہاں کرتا ہے قرآن اس گفتگو کو؟ قرآن کہتا ہے الحاقہ، ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آنے والی ہے۔ ملحاقہ، وہ کیا حقیقت ہے؟ پھر قرآن جھنجھوڑتا ہے وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیا پتہ اس حقیقت کا، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، آخر وہ حقیقت کیا ہوگی؟ آگے قرآن کھولتا ہے اور ادھر القارعۃ ما القارعۃ، ایک ایسی چیز آئے گی جو کھڑکھڑانے والی۔ آدمی کہتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے وما القارعۃ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ قرآن پھر جھنجھوڑتا ہے وما ادراک ما القارعۃ، تمہیں کیا پتہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ اس دن آئے گی جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، انسان اڑیں گے؟ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ کھڑکھڑانے والی حقیقت وہ ہوگی جس دن یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے اون اڑ رہی ہوتی ہے۔ آدمی کہتے ہیں یہ کوئی عجیب چیز ہے، یہاں کہنا سجتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اب اس کا سنو کلام، کہتا ہے الفیل ما الفیل، ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی وما ادراک ما الفیل، تمہیں پتہ ہے ہاتھی کیا ہے؟ ذنبہ قصیر، اس کا دم چھوٹا ہوتا ہے، وہ خرطومہ طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ سورت ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا چخ نہ ہو، یہ تو اس میں کیا وزن آپ نے ڈالا ہے، سب کو پتہ ہے ہاتھی کا۔ 3 دفعہ کہا پہلے ہاتھی کیا ہے، تمہیں کیا پتہ ہاتھی کیا ہے، تمہیں کیا پتہ ہاتھی کیا ہے؟ آگے نتیجہ یہ نکلا کہ سونڈ لمبی ہوتی، دم چھوٹی ہوتی۔ یہ اس نے صورت بنائی۔ اس طرح کی اور بھی کئی صورتیں بنائی گئیں، وہ مسلمانوں کے سامنے پیش ہونے سے پہلی دفعہ ہوئے۔ یہ قرآن وہ کلام ہے کہ جیسے لفظ بھی کوئی نہیں بنا سکتا، اور جس کے مفہوم اور معنی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے اور کل بھی سچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اس پہ جیسے اللہ نے پختہ رکھا ہے، شکر اللہ کا، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔